السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں GTR میڈیا آفیشیل کا یہ خصوصی سلسلہ جد و جہد آزادی کے آخری 14 دن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ ڈے یعنی 13 اگست سن 1947 کی۔ طویل انتظار، انتھک محنت اور بے مثال جد و جہد کے بعد آخر کار آزادی کے مسافر اپنی منزل کی دہلیز تک جا پہنچے ہیں۔ یہ 13 اگست 1947 کا دن ہے۔ آزادی کی صبح طلوع ہونے میں محض کچھ وقت باقی ہے۔ ہر طرف ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک دبا دبا سا جوش، نئی تاریخ کا شور، ایک نئے عہد کی گونج اور کروڑوں لوگوں کے خوابوں کی حقیقت بننے کا انتظار ہے۔ یہ دن صرف کیلنڈر کا ایک صفحہ نہیں، بلکہ ایک طویل اور پرعزم جدوجہد کا نقطہ عروج ہے۔ اس تاریخی دن پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک نئے ملک کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد کی سب سے بڑی ذمہ داری ریاستی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کی ہے، اور اس کے لیے ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دن عبوری کابینہ کی تشکیل کو حتمی شکل دے دی ہے، جس میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور دفاع جیسے اہم محکموں کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست جناب لیاقت علی خان نے اس دوران لاہور اور پشاور میں موجود رابطہ کاروں کو خصوصی ہدایات دی ہیں تاکہ 14 اگست سن 1947 کی رات ریڈیو نشریات، کرنسی اور قانونی احکامات بغیر کسی خلل کے عوام تک پہنچ سکے۔ دوسری جانب سردار عبدالرب نشتر نے ملک کی سیکیورٹی کے آخری منصوبے کو تیار کر کے فورسز کو تعینات ہونے کے احکامات جاری کیے۔ ان رہنماؤں کی یہ کوششیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کوئی اتفاقیہ ریاست نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد اور عہد کے نتیجے میں وجود پانے والی ایک بے مثال مملکت ہے۔ ایک طرف جہاں یہ سب ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان کی سرحدوں پر ایک خون ریز داستان لکھی جا رہی ہے، اور اس داستان کی سیاہی ہے مہاجرین کا، نئی مملکت کا خواب دیکھنے والوں کا لہو۔ تقسیم کے اعلان کے بعد تقریباً 12 سے 15 ملین مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ان 14 دنوں میں یہ سفر عروج پر ہے۔ 13 اگست کو بھی پنجاب میں فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف لاہور کے اطراف میں آج کے دن 200 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ مہاجرین کو خوراک، پانی اور علاج کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور راستوں میں ان کی حفاظت کا کوئی خاطر خواہ انتظام بھی موجود نہیں۔ برطانوی حکومت کی سرد مہری اور بے حسی اپنے عروج پر ہے۔ گاڑیوں میں لاشیں بھری ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر ٹوٹے خواب بکھرے پڑے ہیں، اور ہر آنکھ میں خوف، درد، لیکن امید کے ملے جلے جذبات ہیں کہ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، سرزمین پاکستان پر اپنا قدم تو رکھ ہی لیں، اس زمین پہ پہنچ کے اس پاک مٹی کی خوشبو تو سونگھ ہی لیں۔ اس مشکل وقت میں صحافتی اور مذہبی قیادت نے بھی قوم کو سہارا دیے رکھا ہے۔ لاہور کے زمیندار اخبار نے شہ سرخی لگائی ہے کہ پاکستان کا طلوع ہونا بس کچھ ہی وقت کے فاصلے پر ہے۔ ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ صبح آزادی کے لیے تیار ہو جاؤ، قوم کی ہر سانس اس وقت کی منتظر ہے۔ یہ محض خبریں نہیں ہیں، یہ قوم کے حوصلے بلند کرنے کی پکار ہے۔ اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے عوام کو صبر اور مستقل مزاجی کا پیغام دیا، جبکہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے مہاجرین کے لیے خوراک اور علاج کا انتظام کروانے کی اہم ترین کاوش اور کوشش کو لمحہ بھر بھی ترک نہیں ہونے دیا۔ 13 اگست 1947 کی یہ شام تاریخ میں ایک نئے عہد کے روپ میں داخل ہونے والی تھی۔ شام کے وقت قائد اعظم نے آئندہ صبح قوم سے خطاب کرنے کا، گفتگو کرنے کا اعلان کیا۔ یہ الفاظ صرف ایک وعدہ نہیں، بلکہ آزادی کی صبح کی پیشگی خوشی اور ایک روشن مستقبل کی نوید تھے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک نیا وطن آسانی سے نہیں بنتا، اس کے لیے بے مثال قربانیاں، مضبوط اور مخلص قیادت اور ایک متحد قوم کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا تقریباً آغاز ہے، اور ساتھ ہی یہ عہد بھی کہ یہ وطن اپنے اصولوں پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ آزادی کا باقاعدہ اعلان اور اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر سکیں گے انشاءاللہ کل رات 10 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔